الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كان علی کل شیء شہیدا۔ ترجمہ: اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دے دو، بے شک خدا ہر چیز کے سامنے ہے۔ اس آیت کے اندر یہ سمجھنا ہے کہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وارث مقرر کر دیے ہیں اس مال میں سے جس کو ان کے والدین یا قرابت والے چھوڑ مریں۔ کسی کو اس سے محروم نہیں رکھا گیا، اور جن لوگوں سے معاہدہ کیا ہو ان کو بھی ان کا حصہ ضرور پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ کو تمام امور کا علم ہے کہ وارثوں کا کیا حصہ ہونا چاہیے، اور اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے احکام کی کون نافرمانی کرتا ہے، کون ان کو پورا کرتا ہے۔ اکثر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے مسلمان ہو گئے تھے، اور ان سب کا کنبہ اور تمام اقربا کافر چلے آتے تھے، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی کر دیا تھا۔ وہی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے۔ جب ان کے اقربا بھی مسلمان ہو گئے تب یہ آیت اتری کہ میراث تو اقربا اور رشتہ داروں ہی کا حق ہے، اب رہ گئے منہ بولے بھائی تو ان کے لیے میراث نہیں۔ ہاں، زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور مرتے وقت اگر کچھ وصیت کر دے تو مناسب ہے، مگر میراث میں کوئی حصہ نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔